اب ذرا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ اب اس بات سے پہلے میں حضرت عمر کی آپ کو بات سناؤں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، فرمایا مجھے خوف ہے منافق عالم کا۔ کس چیز کا خوف ہے؟ منافق عالم کا مجھے خوف ہے۔ احباب چونک پڑے، حضرت عالم بھی منافق ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے۔ کہا ذرا تھوڑی سی تفصیل کر دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ جہاں رتبے بلند ہیں تو وہاں اللہ نہ کرے کوئی کما بیشی ہو گئی تو پھر گرنا بھی بہت برا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں زبان کا عالم ہو، دل زنگ آلود ہو، وہ عالم نہیں، وہ منافق ہے۔ میں اس عالم منافق کا خوف کھاتا ہوں۔ زبان کا عالم ہے، الفاظ کی ترتیب ہوگی، جملے سامنے حاضر ہوں گے، تکلم کی بھرمار ہوگی، لیکن کیا ہے؟ زبان تر ہے، زبان پہ سب کچھ ہے، لیکن دل خالی ہے، زنگ آلودہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے منافق عالم کا خوف ہے، خطرہ ہے مجھے ایسے عالم کا جو منافق ہے، جو اپنے لیے کھرا نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے کیا کھرا ہوگا، جو اپنے لیے وفا نہیں کرتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا وفا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ظاہراً باطناً، زبان پر، دل پر، قول پر، فعل پر اگر اللہ کے دین کی حکومت چل جائے اور علم کا غلبہ آ جائے، قال میں، حال میں، قلب میں، قالب میں، پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ مجھے تو نے ان بندوں میں شامل کر رکھا ہے جن کی شان تو بیان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مجھے اس زمرے میں داخل کیا ہے کہ جس کو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی جائیدادیں نہیں ہوتی، انبیاء کا بینک بیلنس نہیں ہوتا، انبیاء کا علم ہوتا ہے، اور اس علم کے وارث اس نبی کی امت کے علماء ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، بہت بلند پایا بادشاہ تھا، عاشق رسول تھا۔ چند باتیں اس کو پریشان کرتی تھیں۔ آیا یہ جو طلباء ہیں، علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارث بھی ہیں، حدیث ٹھیک ہے یا کہ ضعیف ہے؟ کیا میرے ابے کا نام کیا ہے؟ سبکتگین ہے یا پتہ نہیں کون ہے؟ تیسرا سوال تھا کہ قیامت کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ قرآن تو کہتا آئے گا۔ مذبذب تھا اس کا ذہن ان تین سوالات میں، پتہ نہیں میرے ابے کا نام یہی ہے، پتہ نہیں یہ علماء وارث بھی ہیں کہ نہیں، قیامت آئے گی کہ نہیں۔ رات کا ٹائم تھا، شمعدان میں چراغ لے کے آگے چل رہے تھے بندے، پیچھے سے قافلہ رواں دواں تھا۔ ایک مقام پہ بادشاہ کی نظر پڑی، ایک طالب علم کتاب کھولتا ہے، پھر اندھیرے میں بیٹھ کے اس کو یاد کرتا ہے، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایک روشنی سامنے ہوتی ہے، وہاں پھر کھول کے دیکھ کے آ کے اندھیرے میں یاد کرتا ہے۔ بادشاہ رک گیا، کہا اس بندے کو بلاؤ، کیا بات ہے تم؟ جاتا ہے، پھر آتا ہے، کبھی کتاب بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دین پڑھتا ہوں، روشنی میرے پاس نہیں ہے، یہ بلب کسی کا ہے، میں وہاں جا کے چپکے سے سبق دیکھ کے
پھر اندھیرے میں آ کے یاد کرتا ہوں میرے پاس روشنی نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا تجھے کون سی کمی ہے، چل شمع دان والے کو کہا شمع بھی دے دے، اس کا دان بھی، سب کچھ دے دے۔ سونے کا شمع دان تھا، چراغ بھی سونے کا جل رہا تھا، اس نے دیا، چل پڑا، مقام پہ پہنچا، رات کو نیند آ گئی، ایسے آنکھ لگی کملی والے کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عاشق رسول تھے، قدم بوسی کی، حضور آج تو آپ نے شفقت فرما دی، بڑی تمنا تھی، زندگی کی قیمت مجھے وصول ہو گئی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سبکت گین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، قیامت کے دن اللہ تجھے شان عطا فرمائے گا۔ آنکھ کھلی، رونے لگ گیا، کہا واہ قربان جائیں، ایک شمعدان دینے پر میرے تینوں سوال حل کر دیے گئے۔ یقین ہو گیا میرا ابا وہی ہے میں جس کے نام پہ پکارا جاتا ہوں، اور یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے حضور نے اپنی مقدس زبان سے تصدیق فرما دی، اور قیامت کا دن یقیناً ہے جو میرے حضور نے فرما دیا، اے عزت کرنے والے قیامت کے دن اللہ تیری شان بلند فرمائے۔ اللہ اکبر، کہا ایک ہی لمحے میں میرے تینوں سوال میرے نبی نے مکمل فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان ھذا الخیر، فرمایا اللہ نے مجھے خیر عطا کی، وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ، یہ خیر کے جو خزانے ہیں، مفاتی، اللہ نے کافی ساری چابیاں بنا رکھی ہیں، خزانے میرے ہیں، چابیاں میری امت کے علماء کو اللہ نے بنا رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، فرمایا مبارک ہو مجھ محمد مصطفیٰ کی اس بندے کو جس بندے کو میرا اللہ میں مصطفیٰ کے خزانے کی چابی بنا دے، شر کا تالا بنا دے، شر کو تالا لگاتا چلا جائے گا، خیر کو کھولتا چلا جائے گا۔ فرمایا قیامت تک آئے گا، میں اب سے اس کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ بنائے، کیا بنائے؟ مفتاحا للشر مغلاقا للخیر، شرارتوں کا تالا کھولتا رہے، خیر کو بند کرتا رہے، شرارت کو کھولے، خیر کو بند کرے۔ فرمایا میں اس کے لیے ہلاکت کی دعا کرتا ہوں، اس کو مبارک دیتا ہوں جو میری خیر کے خزانوں کا مالک بنے۔ آج ہر بندے کی کوشش ہے میرے خزانے کی چابی میرے پاس ہو، کسی کو اس پہ اطلاع نہ ہو۔ زیادہ چابیاں بن گئیں تو میرا خزانہ لٹ جائے گا، زیادہ چابیاں ہوں گی تو میرا خزانہ ختم ہو جائے گا، میرا خزانہ لٹ جائے گا۔ یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے، لیکن کملی والے کی عظمت پہ قربان جائیں، فرمایا میرا اتنا بڑا خزانہ ہے، دینے والا میرا اللہ ہے، اور میرے خزانے کی چابیاں میں دعا دیتا ہوں قیامت تک چابیاں بنتی رہیں گی، تالے کھلتے رہیں گے، خیر بٹتی رہے گی، شر بند ہوتا رہے گا۔ فرمایا میں تو خوش ہوتا ہوں میرے خزانے کی چابیاں بنو۔ لوگوں کا خزانہ چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، میرا خزانہ لا محدود ہے، دینے والے کا اعلان ہے، چابیاں بناؤ، دعائیں دو، جتنا یہ بٹتا رہے گا اتنی خیر چلتی رہے گی۔ فرمایا تعلم العلم، میرے امتیوں میں نبی کا علم حاصل کرو، علوم حاصل کرو۔ اصل میں تھا تعلموا علم دینی، یہ عربی میں مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کے مضاف الیہ کے متبادل پھر الف لام لگایا گیا تو تعلموا علم دینی سے تعلم العلم بنا۔ فرمایا میرے غلاموں
قیامت تک میرا طریق، میرا راستہ مت چھوڑنا۔ یہی علم ہی تو ہے جس پر مجھے بھی فخر ہے، میرے خدا کو بھی فخر ہے۔ وہ کیا ہے؟ پورا قرآن آپ پڑھیں، الحمد سے لے کر والناس تک، کسی جگہ پہ اللہ پاک نے یہ حکم نہیں دیا کہ محبوب یہ چیز بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ رحمت کے دروازے کھول دیے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا۔ ایک حکم ہمیں ملتا ہے، قرآن میں حکم ملتا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے محبوب مجھ سے یہ مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، اور تو مانگے گا میں دوں گا۔ یہ علم جس پہ میری رحمت کو بھی فخر ہے، جس پر تجھے بھی فخر ہے۔ صحابہ کو پڑھا، صحابہ کو پڑھا۔ آج میں بغیر کتاب کے پڑھ نہیں سکتا، بغیر کتاب کے پڑھا نہیں سکتا۔ کیا کمال کا استاد ہوگا جو بغیر کتاب کے صحابہ کو پڑھا رہا تھا، اور بغیر کتاب کے صحابہ شاگرد بن کے حضور سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا تھا؟ ایسے بیٹھے ہیں، حضور آ جاتے تھے، کوئی حکم الہی سنا دیتے، صحابہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، دل پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے، تکرار شروع کر دیتے تھے، اس میں ایک دوسرے کو سنانا شروع کرتے تھے۔ کتاب کے بغیر استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد کتاب کے بغیر علم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے عظیم شاگرد ہیں وہ۔ آج میرا واسطہ جس استاد سے ہے، جس استاد رحمت اللہ تعالی علیہ کی سند میرے پاس ہے الحمدللہ، ان کو واسطہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، صرف ایک واسطہ ہے۔ دادا مرشد ہیں ہمارے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے، وہ جو مجدد دین و ملت ہیں۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ زانو تلمس ایسی شخصیت کے سامنے ہمیں نصیب ہوا جو اعلی حضرت کے شاگرد ہیں۔ واسطہ قریب کا ہے، لاکھوں سلام ہوں، اربوں سلام ہوں، بے شمار سلام ہوں ان پر جو ڈائریکٹ خدا کے شاگرد بنے۔ خدا کا شاگرد کون ہے؟ کملی والے الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمت کی لوریاں دے کر میں نے اپنے مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ استاد ہے میرے محبوب کا، اور محبوب کریم استاد ہیں جملہ صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار کے، جنہوں نے کملی والے کی زیارت مقدس کی، اور حضور کی غلامی میں موت آ گئی، زندگی گزر گئی۔ وہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم نبی نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھائی۔ کتنے سال میں؟ اونچا بولیے۔ کون سی سورت؟ سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، تیسرے پارہ کے نصف پر ختم ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 12 سال لگ گئے۔ پڑھانے والے کملی والے ہوں، پڑھنے والے حضرت عمر ہوں، کمی تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ پڑھانے والا بھی بے مثل ہے، اساتذہ میں پڑھنے والا بھی کمال کا شخص ہے۔ پھر 12 سال کیوں لگا دیے؟ 12 سال کیوں لگا دیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یہ رب کو پتہ ہے، میرے استاد کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ 12 سال کے عرصہ میں سورہ بقرہ کی تعلیم کے خزانے میرے نبی نے میرے سینے میں کتنے عطا فرما دیے تھے۔ 12 سال۔ پھر حضرت عمر نے وہ 12 سال سورت جو پڑھی تھی وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو 12 سال پڑھانے میں لگا دی۔ 12 سال ایک ہی سورت پہ لگا دیا، ایک ہی سورت میں۔ علوم و معارف کے خزانے اللہ جانے کہ کملی والے نے عمر کو کتنے دیے، حضرت عمر نے آگے کتنے عطا کیے۔ یاد رکھے، ابھی سفر پہ جاتے ہیں، کیا فرمایا؟ یہ جو علم ہے، علم وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، تنہائی میں تمہارا بہترین دوست ہے۔ تنہائی میں اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا،
یہ علم تمہارا بہترین دوست ہے، وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ جب تم چل پڑے، غریب ہو، مسافر ہو، راہگیر ہو، تنہا ہو، اکیلے مت سمجھنا، تمہارے ساتھ اللہ کا قرآن سفر کر رہا ہے، تمہارے ساتھ حضور کا فرمان سفر کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَالْمُحَدَّثُ فِي الْخَلْوَةِ بیٹھ گئے، دائیں کوئی نہیں، بائیں کوئی نہیں، باتیں کس سے کریں؟ اب فرمایا وَالْمُحَدَّثُ فِي الْخَلْوَةِ کوئی بات نہیں، جب تیرے ساتھ گفتگو کوئی کرنے والا نہ ہو، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان تیرے ساتھ محو گفتگو ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت یہ تیری بہترین دلیل ہے، بہترین مضبوط کرنے کے لیے تیرے پاس دلیل ہے کہ تو پریشانی کے وقت بھی ثابت قدم رہے گا۔ اور مسافر ہے، تیرے ذہن میں ایک ہلچل مچی ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، حدیث کا ترجمہ کیا ہے، بیٹھا ہے تو مصروف ہے، چل رہا ہے، باغ ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، تیری دنیا آباد ہے، قرآن کی آیت جاتی ہے، حدیث آ جاتی ہے، حدیث جاتی ہے، فقہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور یقین کریں یہ برکت ہے دین کی۔ آپ سفر کریں، یہ قرآن مجید، مفہوم حدیث، یہ ایسے گھومتے پھرتے ہیں جیسے باغ میں پرندہ محو پرواز ہوتا ہے، کبھی ادھر بیٹھا کبھی ادھر بیٹھا۔ یقین فرمائیں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا وَالصَّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ دشمن کے سامنے اللہ کا دین تیرا بہترین ہتھیار ہے، تیرا بہترین ہتھیار ہے، تیرا اسلحہ ہے۔ یہ دشمن کے سامنے، کفار کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے، دشمن اسلام و دین کے سامنے یہ تیرا ہتھیار ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے ہاتھ میں اگر تلوار نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی اور ایٹم، کوئی اسلحہ، کوئی آلہ نہیں تو کوئی بات نہیں، جو تجھے اللہ نے علم کا آلہ عطا کیا ہے یہ ہر میدان میں تیرے ساتھ ہے۔ السلاح علی الاعداء دشمن کے سامنے بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت زید جنازہ پڑھا، زید بن ثابت جنازے سے فارغ ہوئے، خچر کی طرف چلے، خچر کے پاس پہنچے، ایک شخص پہلے پہنچا ہوا تھا، رکاب کو پکڑے ہوا، ایسے پکڑے ہوئے۔ حضرت زید نے دیکھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کی قدر کرنا، حضور نے فرمایا میرے امت کی علماء کی قدر کرنا۔ تو وہ جو رکاب میں ہاتھ تھا وہ زید بن ثابت نے پکڑ کر اس کو چوما، اس ہاتھ کو چوما، فرمایا لے، میں نے بھی حضور کی بات پہ عمل کیا ہے کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھا، وہ مفسر قرآن تھا، وہ میرے حضور کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس سے پوچھا اے عبداللہ ابن عباس، آپ نے رکاب کو کیوں پکڑا؟ آپ کے غلام بھی ساتھ تھے، آپ کے شاگرد بھی ساتھ تھے۔ فرمایا جس کی رکاب کو میں نے پکڑا ہے یہ خچر ہے میرے استاد کا، اور میرے استاد کا نام ہے حضرت زید بن ثابت۔ میں اس وقت پڑھا کرتا تھا کہ میں ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا، ہوا چلتی تھی، غبار اڑاتی تھی، میرے چہرے پہ آتا تھا، مرضی سے استاد دروازہ کھولتے، میرے ساتھ عظمت محبت کرتے تھے۔ آج حق ہے کہ ان کے سواری پہ سوار ہونے کا وقت تھا، میں نے چاہا خدمت کروں، لیکن انہوں نے بھی میرے کریم نبی سے کمال محبت کا اظہار کیا، میرے ہاتھوں کو پکڑ کے چوما اور پیار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں۔ آج استاد کی وہ قدر نہ رہی، استاد کی وہ قدر نہ رہی، وہ تعظیم نہ رہی، وہ توقیر نہ رہی۔ استاد کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ ایک پیریڈ کے دوران، ایک مضمون کے دوران بس ایک کمرے میں استاد اور ہماری ملاقات ہو گئی،
ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے سر ہیں، ہمارے ٹیوٹر ہیں، مختلف نام آ گئے، پہچان ختم ہو گئی۔ شاگرد بیٹھے ہیں، استاد کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں، سر راہ ملاقات ہو گئی۔ استاد کو تو وہاں ہم جانتے ہیں، یہاں تو ہم نے آنکھیں چرا لی، دوسری طرف منہ کر لیا۔ لیکن جن کا نام لے کے ہم زندگی گزارتے ہیں، من یعلمنی حرفا فہو مولائی، علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ارے ایک حرف کوئی مجھے پڑھا دے، پوری زندگی کہے نوکری کروں گا، مجھے اپنے نام پہ بیچنا چاہے تو میں بک جاؤں گا، وہ ہمیشہ کے لیے علی کا مولا ہے، جس سے علی مرتضیٰ نے ایک حرف پڑھا۔ آج ہماری بے قدریاں کیوں ہیں؟ اس لیے ہم نے اساتذہ کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، ماں باپ کا ادب اور حق اپنی طرف، فرمایا ماں باپ سے بڑھ کر تیرے اوپر تیرے استاد کا ادب ہے۔ کہا جی تفصیل کر دیں، فرمایا اس لیے ماں باپ نے اٹھایا تمہیں مٹی میں رلایا، ماں باپ نے تمہیں اٹھایا مٹی پہ بٹھایا، استاد نے الف پڑھایا، با سے یا پڑھایا، آگے پھر پڑھایا، علوم و معارف تیرے سینے میں دے کر تجھے مٹی سے اٹھا کے عرش نشین بنا دیا۔ فرمایا ماں باپ کا حق ہے وہ بھی دے، ایک قدم بڑھ کے اس استاد کو دے جس نے مٹی سے اٹھا کے تمہیں بلندیاں عطا فرما دی۔ کاش آج وہ موسم جو چلا گیا، وہ فضائیں نہ رہی، اساتذہ کا ادب نہ رہا، علماء کی توقیر نہ رہی، ہم صرف دفعہ وقتی والے رہے، نماز پڑھی وہ گئے، علم پڑھا وہ گئے، درس لیا وہ گئے، پھر جان بھی ختم، پہچان بھی ختم، نہ کسی کی خیر نہ عافیت، نہ کسی سے دکھ نہ سکھ۔ لیکن فرمایا استاد، عالم، ٹیچر، سر، ٹیوٹر کوئی بھی ہے تیرے سامنے، وہ علوم دین کا، علوم دنیا کا، فرمایا جس نے استاد کا تھپڑ کھا لیا دنیا کے تھپڑ سے بچ گیا، جس نے استاد کے دھکے کھا لیے دنیا کے دھکوں سے بچ گیا۔ استاد نے اس کو اتنا عظیم بنا دیا، اتنا عظیم بنا دیا کہ اب مٹی اس کا مسند نہیں، وہ عرش نشین ہو کے، وہ بالائے اعلیٰ پہ بیٹھ کے اس علوم و معارف کے خزانے میں بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک بہت ہی قابل رشک، کیا کہنے، قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ تعالی یحاسب، پوری توجہ کے ساتھ حدیث سماعت فرمائیں، ان اللہ تعالی یحاسب عبدا، بے شک قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے حساب شروع فرمائے گا۔ حساب ہونا ہے، حساب ہونا ہے، آنکھیں بند ہونی ہیں، سدا یہاں کسی کا بھی رہنا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا، یحاسب عبدا، حساب شروع ہوگا، وَيَتَرَجَّهُ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ، حساب ہوگا، اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر بھاری پڑ جائیں گے، غالب آئیں گے، گناہ زیادہ نیکیاں کم۔ وَيَأْمُرُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى النَّارِ، اللہ حکم دے گا اس کو دوزخ میں ڈال دو، اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ آج یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، پنکھے چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں، پسینہ ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی ایسا ماحول ہو جہاں ہمارا دل محسوس کرے کہ واقعی ٹھنڈک ہے۔ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ جب سورج بالکل قریب آ جائے گا اور وہ ایک امتحان گاہ ہوگی، اس پہ کیا بنے گا، رحمت الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو کیا فرمایا، یأمرہ اللہ تعالی الی النار، دوزخ کی طرف چلو، دوزخ کی طرف چلو، لے چلو اس کو۔ فَإِذَا ذَهَبَ بِهِ، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، فَإِذَا ذَهَبَ بِهِ، جب اس کو لے چلیں گے، فرشتے لے چلیں گے، یقول اللہ تعالی لجبریل ادرک عبدی، جبریل جی مولا میرے بندے کو روک، اللہ اکبر،
میرے بندے کو روک، ادرک عبدی، روک اس کو، رک گیا، اسأل ہو، اس سے پوچھ، اس سے سوال کر، جلست فی الدنیا مع العلماء، دنیا میں اس سے پوچھ کبھی علماء کے ساتھ بیٹھا؟ جلست فی الدنیا مع العلماء، پوچھ اس سے، اگر تو ہاں میں جواب دے، فاغفر لہ بشفاعتہم، پھر اس بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے آج میں اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ پوچھ اس سے، کبھی بیٹھا دنیا میں؟ اب فیسألہ، جبریل اس سے پوچھے گا، فیقول لا، وہ کہے گا نہیں، ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملا کہ میں کسی عالم باعمل کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے موقع نہیں ملا۔ جبریل کیا کہے گا؟ فیقول یا رب انت تعلم، اے اللہ، بحال عبدک، تو سب سے بہتر اپنے بندے کے حال کو جانتا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے میرے بتانے سے بھی پہلے تو اپنے بندے کو جانتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں بیٹھا۔ فیقول اللہ تعالی اسألہ فاسألہ حل احببت عالما، اب اس سے دوسرا سوال کر، بیٹھا تو نہیں ہے، کسی عالم سے تو نے کبھی پیار کیا؟ حل احببت عالما، اب جبریل پوچھتا ہے، فیقول العبد لا، وہ کہتا ہے نہیں، نہ میں کسی عالم کے پاس بیٹھا، نہ کسی عالم سے محبت کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں، فیقول اللہ تعالی فاسألہ حل جلست علی مائدۃ مع عالم فی الدنیا قط، اب اس سے تیسرا سوال کر، عالم کا دسترخوان لگا تھا، عالم دسترخوان پہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے تو نے فقط اور فقط ایک لقمہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا ہے؟ پہلے فرمایا کبھی بیٹھا، کہا نہیں، فرمایا کبھی محبت کی کسی عالم سے، کہا نہیں، اب اس سے پوچھ، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک لقمہ کھایا؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ فیقول اللہ میرے نصیب میں یہ موقع بھی نہیں آیا، اس کی رحمت کو لاکھوں سلام، اربوں سلام، اللہ چاہتا تو دوزخ کا حکم تو ہو چکا تھا، لیکن کملی والے کی نسبت پہ قربان جائیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل پوچھ، حل سکنت، سنیے، حل سکنت فی مسکن یسکن فیہ عالم، جس کمرے میں عالم بیٹھتا ہے کبھی تجھے اس میں بیٹھنا نصیب ہوا؟ علماء سے بیٹھا؟ کہا نہیں، پیار کیا؟ کہا نہیں، لقمہ دسترخوان سے کھایا؟ کہا نہیں، کہا اس کمرے میں کبھی بیٹھا ہے؟ فیقول لا، وہ کہتا ہے نہیں جبریل، یہ بھی میرے نصیب میں کبھی نہیں آیا، جہاں اللہ کے دین کا عالم بیٹھتا تھا کبھی اس کمرے میں گیا ہوں تو یہ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فیقول اللہ تعالی فاسألہ حل سمیت والدک اسما یشبہ باسم عالم فإن وافق اسم والدہ باسم عالم فاغفر لہ، جبریل اس سے پوچھ، تیرا بیٹا پیدا ہوا، اس سے پوچھ، اس کا نام کبھی تیرے خیال میں آیا ہو میں کسی عالم کے نام پر رکھوں؟ اس بیٹے کا نام تو نے عالم کے نام سے نسبت حاصل کرنے کے لیے بیٹے کا نام رکھا ہو، اور وہ موافق ہو اس کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے، لے فاغفر لہ، میں اس کی بخشش فرماتا ہوں۔ آج تو پوچھتے کیا نام رکھیں، ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ ارے خدا کے بندے، عظیم نام ہیں حضور کے صحابہ کے، عظیم نام ہیں اہل بیت اطہار کے، عظمت والے نام ہیں ازواج مطہرات کے، عظمت والے نام ہیں، کتنے حسین نام ہیں، بامانہ نام ہیں، لیکن سنو وہ کہتا ہے نہیں،
میں نے اپنے بچوں کے نام اس حوالے سے کبھی نہیں رکھے. اب کیا کہتا ہے؟ فیقول اللہ تعالی لجبریل فاسألو. اب سنیے حل احببت رجلا یحب العلماء. اس سے پوچھ کبھی ایسے بندے سے پیار کیا ہو جو علماء سے پیار کرتا ہو. آج ہماری جو حالت ہے تنزلی اور ذلت کا شکار کیوں ہیں؟ رسوائی کا مقدر کیوں ہیں؟ علماء سے ہماری دفع وقتی ہے. کچھ تو نمازی ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے پلر کے اللہ اکبر. آپ کی توجہ ہے؟ کبھی دکھ سکھ، کبھی لین دین، کبھی کوئی بات بالمشافہ. انہوں نے کہا ہمیں غرض ہی نہیں ہے. ان کو نہیں پتا پلر کے پیچھے اللہ اکبر کریں، مسئلہ کسی دروازے سے پوچھیں، ان کو نو ٹینشن، کوئی حال ہی نہیں ہے. یہ علماء سے دوری ہماری جہالت ہے، اور یہ جو ہماری جہالت ہے ہماری ذلت کا مقدر ہے. اور سنیں جن کو رب نے یہ برکتیں عطا کی، فرمایا حل احببت رجلا یحب العلماء. ایسے بندے سے جو علماء سے محبت کرتا ہو، کیا اس سے کبھی تو نے پیار کیا ہے جو پیار کرنے والا ہو ان سے؟ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ فیقول نعم. ہاں ایک میرا یار سی جڑا انہاں دا یار سی. ڈائریکٹ پیار نہیں، انڈائریکٹ پیار ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ میرا رب فرمائے گا جبریل خذ بیدہ وادخلہ الجنۃ فإن هذا الرجل كان في الدنيا يحب رجلا ويحب العلماء. پکڑ اس کا ہاتھ، سیدھا جنت میں داخل کر دے. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بندہ ہے جو علماء سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا تھا. لے اسی نسبت کی وجہ سے ہم نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. لے جا، پکڑ اس کا ہاتھ، خذ بیدہ فادخلہ الجنہ. لے جا اس کو جنت میں داخل کر. جس کا ہاتھ پکڑ کے جبریل جنت میں لے جائے. یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات میرے کملی والے کی ہے. جس نے لکھی یہ بات اس کا نام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. دقائق الاخبار میں ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث وہ لائے ہیں. یہ میں نے صرف آپ کو فقط ترجمہ بیان کیا. آج کسی کی یاری پہ ہم فخر کریں، کسی کی صحبت پہ فخر کریں. ارے جہاں اور فخر ہمیں نصیب ہیں تو وہاں کسی عالم باعمل کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ اور محبت کا فخر بھی رہے. انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گا. حشر کے دن اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی. اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہم سب کو ان باتوں سے مستفید فرمائے. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.